کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تجھے کیا پتا داتا حضور ہے کیا؟ تیرا باپ یہاں دین لے کے آیا تھا، وہی آیا تھا غزنی سے لے کے. یہاں شجر اسلام تیرے دادے نے نہیں بویا، بابے نے بویا. تجھے کیا پتا سلطان الہند کیا ہے منوس آدمی؟ تو کیا جانے با یزید کیا؟ با یزید کا اگر پوچھنا ہے تو اقبال سے پوچھ جا کے. وہ اقبال کہتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقابت. تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں؟ تجھے کیا پتا با یزید کہتے کس کو ہیں؟ تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے حضرت؟ اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت، وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت. اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے، بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا ہے. ایمی بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ، یا تو بلانا ہم سب کو کبھی، تو اسی طرح چلانا لائف. تو پھر تو بات کر با یزید، پھر ہم تجھے بتاتے ہیں با یزید ہے کیا. یہ کیا ہوا؟ تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ، تیری کتابیں، تیری باتیں. کسی دن ہمیں بھی بلا نا، تو اسی طرح لائف چلا نا بھائی. تو پھر باتیں ہوتی ہیں. پھر تو بھی بتا با یزید اور میں بھی بتاؤں با یزید کیا ہے. پھر تو بھی بتا حضرت داتا صاحب کیا، پھر میں بھی تجھے بتاتا ہوں داتا صاحب کیا. تیری اپنی دنیا، تیری اپنی باتیں. یہ کیا حضرت ہوا؟ ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ، یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات. فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا. کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا، تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آ گئے اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا؟ تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگو وہ یہ تھے جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے آئے، 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا. کہتے ہیں بابا جی چلے گئے، عصر پڑھ کے پھر آئے، وہی سوال. میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب. پھر چلے گئے، مغرب پڑھ کے پھر آئے، پھر وہی سوال. کس دفعہ میرے والد صاحب بھی غصے میں آ گئے، کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے، بار بار نہ ہو میرے خیال میں تو 11 دن تو پہلے لیا نہیں سکتا، جو تسی لیا سکتے ہو تو لے آؤ. کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا. پھر کون سی آئے گی؟ حدیدہ. پھر کون سی آئے گی؟ عدن. پھر کون سی آئے گی؟ میرے والد صاحب نے کہا جدہ. تو بابا جی کہتے ہیں پھر ویکھو جدہ آ گیا جی. تذکرہ غوثیہ. ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. یہ جو بزرگوں کی میمز بن رہی ہیں، ان بزرگوں سے میں نے کام کروایا یہ والا کہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں. یا آج جو مولوی اپنے بابوں کے واقعات بیان کر رہے ہیں، یہ میں نے ان کو کہا ہے گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کے زور پہ کہ تم جو ہے نا اس طرح کی کہانیاں بیان کرو تاکہ انجینئر صاحب تمہارے خلاف کلپ بناون. میں نے کہا ہے، خود کیا نا. اور اس سے بڑھ کر ہمارے آباء و اجداد تو سبحان اللہ کہتے تھے اس کے اوپر، کیونکہ نہ انہوں نے قرآن پڑھا نہ سنت پڑھی. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دین وہ ہے جو کتابوں میں ہے. دین وہ نہیں جو آپ کے فرقوں کے بابے بتائیں گے، وہ تو کہانیاں کروائیں گے. اور وہ ہمارے جو مرشد ہیں مصباحی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جن کو 3 سال شروع ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے رب سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ میں نے انجینئر کا رد ضرور کرنا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ جدید اقبال سے پوچھ جنید اور با یزید کیا ہے. بابے تو شاید کچھ نہیں، پوچھ اقبال سے وہ کیا کہتے ہیں. اقبال کہتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقابت. تجھے نہیں سمجھ آئی؟ تیری عقل کا فطور ہے. اقبال سے پوچھ جنید اور با یزید کیا ہیں. ہمارے تو علماء جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. حضرت دیکھو میں بھی ایتھے، میں بھی ایتھے. ان بطش ربک لشدید. ہم نے تو پہلے دن کہا تھا. دیکھیں نا جی، کئی کلپ آتے ہیں، میں ادھر بیٹھ کے جواب دوں گا، ادھر سے بولے گا، میں ادھر سے بولوں گا، ادھر سے. مزہ تو نہ ہوا. ہم نے تو کہا کہ نام نہ کرو نا، سامنے آؤ نا. یہ کیا ہوا؟ میں ادھر سے بولوں گا، وہ ادھر سے بولے گا، ادھر سے نہیں. مزہ تو تاں ہے، کیمرہ لگا لو بھائی، لائیو چلے، کوئی دوسرا تیسرا چوتھا نہیں ہوگا، پھر بات کر لیتے. جو اتنا سچا ہے اس کو کاہے کا ڈر ہوا. اب دیکھو نا جی، میں سچا ہوں، بچیاں کو پتا ہے میں سیال کوٹ کل ہی گڈی چلا کے آئے ہیں. ڈر کا ہوا میرے جی. ٹھیک، ہم تو یہی کہیں گے ٹھیک ہے مالک، جو اسی کر سکنے ہیں تیری توفیق نہ کرن رہے ہیں. باقی با یزید بھی تیرا، جنید بھی تیرا، غوث عبد القادر بھی تیرا، علی بن عثمان حجویری بھی تیرا. اب لڑائی تو تجھ سے ہے. دیکھتے ہیں کب تک چلتی ہے یہ لڑائی. ٹھیک ہے. جیلم کل آ رہے ہیں. جیلم اس کے بعد کئی دفعہ آ چکے ہیں لیکن میرا نام بھی نہیں لیتے. اندازہ کریں وہ توفیق کدھر گئی. ویسے تو کہتے نہیں صوفیہ وہ ہیں جو ہندوؤں کے لیے بھی چادریں بچھاتے تھے، اور جب میری باری آئی ہے اسی صوفی کو دیکھیں، تو سڑ تو مر. اصل میں ایشو بڑا نا کیمرے کا بھی. آج کل وہ کمرے والی سرکار بھی وارد ہوئی ہے.
اس کا کام ہی بس بیٹھ کے کیڑے نکالنا ہے اور اس کو بیچارے کو آتا بھی کچھ نہیں ہے, بس کیڑے نکالے گا بیٹھ کے. تو مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے, کیڑے والی سرکار تو مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے, تو مر جانا ہے. تیرے جیسے کئی مر گئے, تیرے جیسے کئی مر گئے. تو سڑ, تو مر, تو اپنے کمرے میں مر جانا بہ گئے کیڑے کٹ کٹ کے. تو مر جانا اپنے کمرے چ بیٹھے ہیں کیڑے کٹ کٹ کے مر جانا. جس نے کیڑے نکال, اور یہ کو پہلا نہیں آیا, ایسے بڑے آئے ہیں اس سے پہلے جو کیڑے نکال کے چلے گئے. لیکن قربان جاؤں آج بھی انہی کی قبریں زندہ ہیں. کیڑے والے کسی نے نہیں جانتا کوئی. ہاں جی, آج بھی بچے سے پوچھ لو داتا صاحب کتنے رہتے ہیں. آج بھی بچے سے پوچھ لو بابا فرید کتنے رہتے ہیں. آج بھی بچے سے پوچھ لو خواجہ غریب نواز کہاں رہتے ہیں. آج بھی بچے سے پوچھ لو حضرت سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز کہاں رہتے ہیں. کئی کیڑے نکالنے والے آئے, مر گئے حضرت جی. پوچھتا کوئی نہیں, ان کی قبروں پہ لد پھینکنے والا بھی کوئی نہیں ہے. اس نے مر جانا جی اپنے کمرے میں بیٹھے کچھ بھی نہیں ہونا. اس لیے یہ بالکل نہ آپ اس کی ٹینشن لیں. لیکن یہ ہے کہ بس ہماری عوام تھوڑی سی سادہ لو. میں کل بھی ایک بچہ جو ہے نا پرسوں مجھ سے میں یار گل سن, میں تیرے نہ بحث نہیں کروں گا کوئی, نہ بحث میری عادت ہے, نہ میرے کو بحث ہوتی ہے. تو کس بندے کی وکالت کر رہا ہے, کیا اس کا علم, کیا اس کا معاملہ ہے. اس نے مر جانا نہیں اپنے کمرے میں. یار میں نے مر جانا ہے, تو نے زندہ رہنا ہے. تیرے سارے بزرگ زندہ رہے, ان کے جو نام زندہ تھے وہ بھی میرے ہاتھوں میری ویڈیوز کی برکت سے مر گئے. تو شاہی کوئی نہیں ہے. میں نے کب کہا کہ میں نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے. لیکن یہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ الحمدللہ جو میں نے لوگوں کو تمہارے بزرگوں سے توڑ کے اس شخص سے جوڑا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ چیز اب ختم نہیں ہونی. یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں, ڈاکٹر اسرار صاحب دنیا سے چلے گئے, ویڈیوز میں زندہ ہیں. مولانا اسحاق صاحب دنیا سے چلے گئے, ویڈیوز میں زندہ ہیں. اور انجینئر صاحب کی ویڈیوز تو آپ چھوڑ دیں. ہاں, دنیا میں جہاں کہ اسلام پہ بات ہوتی ہے نا, تو انجینئر صاحب کی ویڈیو پہلے نمبر پہ کھلتی ہے اللہ کے فضل سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس نے مر جانا؟ اچھا میں مر گیا تو کیا ختم ہو جائے؟ جڑا میں ڈیمیج کرتا ہے تو فرقے نو ختم ہو جانا ہے. یہ تو میرے نبی کا انقلاب ہے, ہم تو ان کے ادنا سپاہی ہیں, یہ تو جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی. تو گالیاں دینا اس طرح کرنا بھی علمی رد کرو, آؤ بات کرو. میں تو ان کو اکیڈمی میں دعوت دے چکا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. ان کے کئی نمازی ریورٹ ہو کے میری اس اکیڈمی میں آ چکے ہیں سیالکوٹ سے. میں نے ان کے ہاتھوں سلام بھی بھجوایا ان کو کہ تشریف لائیں ادھر, بتائیں میری غلطی کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. جذباتی باتیں نہیں کہ پیچھے آپ رو میوزک چلا دیں اور آپ سمجھیں کہ آپ کی بات جسٹیفائی ہو جائے گی. ابھی اگلے دن ایک کلپ ان کا آج کل بڑا وائرل ہوا ہے جس میں وہ ایک کسی بزرگ کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ وہ بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی, تو وہ جہاز کے کیپٹن سے پوچھنے لگے کہ کبھی کوئی اللہ والا بھی ملا ہے. انہوں نے کہا جی 2 اللہ والے ملے ہیں. کہانیاں ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ, یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات. آپ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا. کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا, تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آ گئے اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا. تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگو وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے ہے 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا. کہتے ہیں بابا جی چلے گئے, عصر پڑھ کے پھر آئے, وہی سوال. میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب, پھر چلے گئے, مغرب پڑھ کے پھر آئے, پھر وہی سوال. کس دفعہ میرے والد صاحب بھی غصے میں آ گئے, کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے, بار بار نہ ہو میرے کا, میں تو 11 دن تو پہلے لیا نہیں سکتا, جو تسی لیا سکتے ہو تو لے آؤ. کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا. پھر کون سی آئے گی؟ حدیدہ. پھر کون سی آئے گی؟ عدن. پھر کون سی آئے گی؟ میرے والد صاحب نے کہا جدہ. تو بابا جی کہتے ہیں پھر ویکھو جدہ آ گیا جی. تذکرہ غوثیہ. ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. بہرحال مختصر یہ کہ انہوں نے کہا جی وہ ایک اللہ والا تھا, وہ بار بار آ کے میرے ابا جی جو اس وقت کپتان تھے ان سے پوچھتا تھا کہ ہاں جی کتنی دور رہ گیا جی جدہ, کیونکہ جدے کے ساحل کے اوپر جا کے وہ بحری جہاز نے رکنا تھا. تو وہ پھر بڑے تنگ ہوئے, تو الٹیمیٹلی جو انہوں نے اس کے ساتھ ڈسکشن کی تو اس نے کہا پھر جدہ آ گئی, تو جدہ پہنچ بھی گئے. حالانکہ وہ ابھی جدہ بڑی دور تھا. تو انہوں نے جب پوچھا لوگوں سے واقعی جدے پہنچ چکے تھے. سرکار اس طریقے سے کوئی ٹریول کر سکتا ہے؟ اللہ سے ڈر جائیں. اور میرا معصومانہ سوال ہے, آپ کے سارے بزرگ بحری جہازوں میں جاتے تھے جب حج اور عمرے کے لیے, تو آپ تو کہتے ہیں بزرگوں کا مقام بہت بلند ہے. اگر ویل مچھلی تیر سکتی ہے, شارک مچھلی تیر سکتی ہے, تو آپ کے بابے سمندری راستے تیر کے کیوں نہیں وہاں پہنچتے تھے؟ ہاں آئے ہو نا داڑھ تلے ہوں.
वेल मछली 1.5 घंटे तक सांस रोक लेती है अपना, उसके बाद एक दफा ऊपर सांस लेने आती है। तो बाबे का भी 1.5 घंटे से साह रोकिए, चाहे गौस है, कुतुब है, अब्दाल है। 3 मिनट से ज्यादा कोई बंदा जिंदा नहीं रह सकता, आम आदमी मर जाएगा। और फिर जो आप ये कहानी करवा रहे हैं कि जी वो बहरी जहाज समेत वहां पहुंच के जद्दे, इसमें एक टेक्निकल गलती उनसे हो गई है, वो मैंने हाईलाइट करनी है। सारा दा उमरा, सारा दा हज फारग हो गया, क्योंकि ये लम जो है ना वो जद्दे से बहुत पहले आता है, जहां आपने एहराम बांधना होता है। ओ बाबा जल ही निकलिया ਤੁਹਾਡਾ। हाँ ओनू जड़ा मैं कहना ਤੁਹਾਡੇ बाबिया नू ना नमाज दा पता ना हज रोजे दा पता, ओ बाबा एडा जाली सी, उसको चाहिए था ये लम पे पहले वो रोकता और कहता कि भाई मिकात शुरू हो गया, एहराम बांध लो। उसने डायरेक्ट सबको जद्दे बुझा दिया, सारे उधर दम वाजिब करा छड़ा। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे सारे बाबे तो शाही कोई नहीं। आयो ना दाढ़ थले, ये किसी का दिमाग ही नहीं गया, लोग सुभान अल्लाह कह रहे हैं, लानतुल्लाह। सारे उधर दम वाजिब करवाता उन्हें, क्योंकि जद्दे पहुंच गए तो ये लम तो गुजर चुका है, जद्दे पहुंच गए तो आप बांध ही नहीं सकते एहराम, और अगर बांधेंगे तो हर बंदे ने अल्लाह ताला कुर्बान। उधर बाबा ने उल्टा मुसीबत पै गई। कितनी बड़ी टेक्निकल गलती है इसके अंदर, टेक्निकल गलती। और इससे ये पता लगा बाबे को हज के मसाइल नहीं पता थे, वरना वो पहले यलमलम रोकता, उसके बाद जद्दे जाता। यही तो हम कहते हैं इन्हें तजवीज से नमाज भी नहीं आती, तर्जमा तो छड़ दो, कोई पढ़ ही नहीं सकते। ये हालत है इनकी। और दूसरी तरफ सही मुस्लिम शरीफ, बनु सलमा चौराहे पे खड़े हैं, अल्लाह के नबी इस्लाम ने पूछा कि मैंने सुना है कि तुम मस्जिद नबवी के करीब मदीना शरीफ में शिफ्ट होना चाहते हो। उनका या रसूल अल्लाह गांव एरिया से आते हैं, ज़ाहिर है गांव एरिया से आने में तरद्दुद है, नमाज में पहुंचते हुए इतनी ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, बाज़ का जमात भी रह जाती होगी या लेट पहुंचते होंगे, तो हमने सोचा है कि हम ना मदीना शरीफ में ही घर ले लें। तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि जो तुम इतने कदम चल के आते हो ना, तो तुम्हारे लिए सवाब लिखा जाता है। यह हदीस है, सही मुस्लिम में भी, मिशकात में भी मौजूद है। यह है सर किताबों का पैगंबर। नबी इस्लाम ने उन्हें यह क्यों नहीं कहा कि बाद में तो बुजुर्गान दीन जो है वो उड़ के पहुंच जाया करेंगे मक्के मदीने नमाजें पढ़ने, तो उड़ के आ जाया करो, मदीना शरीफ क्यों शिफ्ट हो रहे हो? उतू उड़ होते थे, लैंड करो। उस जमाने भाई कोई नहीं सी उड़दा। और दूसरी तरफ ये आपको कहते हैं बड़े से बड़ा गौस, कुतुब, अब्दाल, किसी सहाबी के घोड़े के कदमों की खाक जो नथनों में बैठे उसके बराबर नहीं हो सकता। तो सरकार बनु सलमा, जिनके घोड़ों की खाक जो उनके घोड़ों के नथनों में बैठती थी वो तुम्हारे बाबों से अफजल थी, वो तो बेचारे मदीना शरीफ शिफ्ट इसलिए हो रहे हैं कि हमें दूर से आना पड़ता है, हम करीब जरा शिफ्ट हो जाएं ताकि नमाज पढ़ने में आसानी हो। उनको तो हुजूर नहीं कह रहे उड़ के आ जाओ, या वो सोच ले कि अगर उड़ के आ सकते तो बेचारे ये काम ना करते। उस जमाने में कोई नहीं था उड़ता। इसका मतलब ये बाद में सारी कहानी है। इंजन रोक देता जी, इंजन बढ़ाया भी है किसी ने, रोकने नहीं रहे हो ना, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इंजन बनया ना, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बहरी जहाज बनया। ये बाबे सिर्फ रोकते ही रहे हैं। वो जी ऊपर निगाह मारी, 7 आसमाना तो उत्ते अर्श ते, थले निगाह मारी 7 जमीना क्रॉस, तेल भी क्रॉस। तेल तो आज से 200 साल पहले, मुश्किल 200 साल पहले, 1853 में पहली दफा वो तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया में अमेरिका में निकला। सर एडवन, मुट्ठी दाढ़ी थी माशाल्लाह, है क्रिश्चियन थे वो, दाढ़ी मुट्ठी पूरी क्रिश्चियन। तो आडे किसी बाबे को तेल नहीं दरियाफ्त होया जो ये जमीन के नीचे वाला तेल है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनका दावा है कि बुजुर्ग देख लेते हैं। हमारा ये दावा है कि दुनिया बकदरे एफर्ट है। हमारे नबी ने तो हमें पहले ही बता दिया, सही मुस्लिम में ऊपर तले 4 हदीस है। वो ताबीर नहल वाला जो वाक्य है, वो नर और मादा का जो मिलाप करवाते थे खजूर के लिए, वो आज भी सिलसिला जारी है। नबी इस्लाम पास से गुजरे, आपने फरमाया अगर ये ना करो, तो उन्होंने इसको हुक्म समझ लिया। हालांकि हुजूर ने मशवरतन ये बात पूछी थी। उनकी फसल कम हो गई, हुजूर के पास शिकायतन है, या रसूलल्लाह वो हमारी तो फसल नहीं हुई। तो आपने फरमाया मैंने तुम्हें को मना तो नहीं किया था, मैंने तो सिर्फ पूछा था और एक मशवरा दिया था। अंतुम अअलमु बि अमरी दुनियाकुम, तुम दुनिया के कामों को मुझसे बेहतर समझते हो। नबी इस्लाम की आप देखें ईमानदारी
اور اس میں مسلم میں یہ بھی الفاظ ہیں اگر میں اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات کروں تو تم اسے لے لیا کرو, جو میں اپنی ذاتی کوئی مشورہ تمہیں دنیا کے کاموں میں دیتا ہوں وہ تمہارا ایکسپیرینس مجھ سے زیادہ ہے, تم اسے فالو کرو. نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے تمہیں ایٹم بم بنانے کا طریقہ بتانا ہے, آپ ہمارے ہدایت کے امام ہیں. اور یہ کوئی نبی کا عیب نہیں ہے اگر اسے ایٹم بم بنانے کا طریقہ نہیں پتا, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سکھا بھی دیتا, لیکن نبی علیہ السلام کی ڈیوٹی وہ نہیں تھی, آپ کی ڈیوٹی یہ تھی. تو اگر نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ انتم اعلم بامر دنیاکم, نبی علیہ السلام نے تو نہ کوئی ٹرین کا انجن بنایا نہ کوئی ہوائی جہاز بنایا, اس لیے کہ نبی علیہ السلام اس کام کے لیے دنیا میں آئے نہیں تھے, وہ تو آپ نے خود کہہ دیا انتم اعلم بامر دنیاکم. اس حدیث کو یہ گستاخی سمجھتے ہیں, لیکن یہ حدیث مسلم شریف کی اوپر تلے 4 احادیث یہ عقیدہ کلیئر کر دیتی ہیں.